اسی طریقے سے آپ نے کسی جانور کو ذبح کیا، بکرے کو یا گائے کو، اور چھری چلاتے وقت خون کی چھینٹیں آپ کے کپڑے پہ آ گئیں، خون حرام تو ہے۔ انما حرم علیکم المیتۃ والدم، اللہ نے خود کہا تمہارے اوپر مردار حرام ہے، تمہارے اوپر خون حرام ہے، تمہارے اوپر لحم الخنزیر، سور کا گوشت حرام ہے، کہا ہے۔ سن لیجئے، خون حرام تو ہے، آپ خون پی نہیں سکتے ہیں، خون جب آپ نکالیں گے تو جم جائے گا، جمع ہوا خون آپ چاقو سے کاٹ کر آگ میں بھون کر کھا نہیں سکتے ہو۔ مہاراشٹر میں کوکن میں بہت سے لوگ کھاتے ہیں، بھینس کاٹی، کوئی بھی کتا کاٹا، کچھ بھی کاٹا تو بلڈ جو نکلا اس کو ایک پلیٹ میں جمع کیا، اس کو جمایا، چاقو سے کاٹا اور پنیر کی طرح ہو جاتا ہے، وہ چاقو میں لگایا، آگ میں بھونا اور کھا رہے ہیں اس کو۔ تو خون کھانا اور خون پینا حرام ہے، لیکن ناپاک نہیں ہے۔ ناپاک کی دلیل چاہیے، ناپاک نہیں ہے، ہر حرام چیز ناپاک نہیں ہوتی ہے۔ کپڑے پہ گر جائے تو آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، آپ کی نماز ہو جائے گی۔ بہت سی چیزیں پاک ہوتی ہیں لیکن گندگی میں شامل ہیں، گندگی میں شامل ہیں۔ ناک، ناک کیا ہے؟ کوئی آدمی ناک چاٹ لے گا؟ نہیں، لیکن پاک ہے۔ اگر نماز کی حالت میں ہم چھینکے ہوں اور پوری بھر گئی ناک، تب آپ کیا کریں گے؟ آپ کے پاکٹ میں رومال ہو، نکالیے، پوچھئے، رومال جیب میں رکھ دیجئے، وہی رومال ہے، ناک اس میں بھر لی ہے، اور اسی رومال کو آپ نے جیب میں بھر لیا، آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ رومال نہیں ہے تو آپ کیا کریں گے؟ کرتا اٹھائیے، کرتے میں پوچھ لیجئے، کیونکہ آپ کے ناک پہ لگی ہوئی ہے، کیا کریں گے آپ؟ کرتا اٹھائیے، پوچھ لیجئے، اور آپ اسی پہ نماز پڑھیں گے۔ تو ناک گندی تو ہے لیکن ناپاک نہیں ہے۔ تھوک، تھوک، زمین پر ہمارے منہ میں تھوک ہے، پی گئے، کھا گئے، ہر آدمی کے ساتھ ایسا ہوتا ہے، اپنا تھوک آدمی نکل جاتا ہے، کوئی بات نہیں، لیکن اپنا ہی تھوک اگر زمین پر تھوک دے، اس کے بعد کہو چاٹو تو نہیں چاٹے گا۔ ہم کھانسے، بلگم آ گیا، اب بلگم کیا کرے؟ رومال نہیں ہے، دامن میں پوچھ لیا، نماز پڑھ رہے ہیں، یہ گندا تو ہے لیکن ناپاک نہیں ہے۔ یاد رکھیے، ہر حرام چیز ناپاک نہیں ہوتی ہے۔ کتا حرام بھی ہے اور ناپاک بھی ہے، دیکھ رہے ہیں، کتا حرام بھی ہے اور ناپاک بھی ہے۔ آپ کتا کاٹ کر نہیں کھا سکتے ہیں کیونکہ وہ حرام ہے اور ناپاک بھی ہے۔ اگر کتا ہمارے برتن میں منہ ڈال دے تو اس برتن کو 7 مرتبہ دھلنا پڑے گا، پہلی مرتبہ مٹی سے یا آخری بار مٹی سے۔ اب آج کل مٹی نہیں ہے، صابن سرف وغیرہ ہے، تو اس کو ایک بار سرف سے بھی دھلنا پڑے گا، 7 بار برتن کو دھلنا ہے، پہلی بار یا آخری بار سرف سے یا مٹی سے اس کو دھل لیجیے۔ دیکھیے، کتا ناپاک بھی ہے اور حرام بھی ہے، لیکن بلی حرام ہے لیکن ناپاک نہیں ہے۔ گوشت دونوں کا حرام ہے، دیکھ رہے ہیں آپ، نہ آپ کتا کھا سکتے ہیں نہ آپ بلی کھا سکتے ہیں، لیکن ایک چیز حرام کے ساتھ ساتھ ناپاک بھی ہے، اور دوسری چیز حرام تو ہے لیکن ناپاک نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے بلی کو کاٹنا اور ذبح کر کے اس کا گوشت کھانا حرام بتایا ہے، لیکن جب اللہ کے نبی وضو بناتے تھے تو بلی آپ کے پاس چلی آتی تھی، آپ جس لوٹے سے وضو بنا رہے ہیں پانی سے، بلی کی زبان نکلی، آپ اسی لوٹے کو ٹیڑھا کر دیتے تھے، بلی اسی لوٹے سے پانی پی لیا کرتی تھی، اور بلی کے جھوٹے پانی سے اللہ کے رسول وضو بنا لیا کرتے تھے، اور وضو بنا کر آپ مسجد میں نماز بھی پڑھنے جاتے تھے۔ کتا ناپاک اتنا کہ اس کے جھوٹے کو 7 بار دھلنا پڑ رہا ہے، اور بلی حرام کے ساتھ ساتھ ناپاک نہیں ہے، اتنی پاک کہ اس کا جھوٹا پانی اللہ کے رسول سے وضو بنا کے نماز بھی پڑھنے جا رہے ہیں۔ تو یاد رکھیے، ہر حرام چیز ناپاک نہیں ہوتی ہے، لہذا حرام چیز کا کھانا حرام ہے، لیکن کپڑے میں اگر لگ جائے، اب وہ اسپرے ہوتا ہے، اسپرے پرفیوم ہوتا ہے نا، لوگ کہتے ہیں اس میں الکوہل ہے، الکوہل، ارے جب شراب ناپاک نہیں ہے تو الکوہل کیسے ناپاک ہو جائے گا؟ الکوہل پینا حرام ہے، الکوہل کھانا حرام ہے، الکوہل کی بوتل لا کر آپ پیئیں گے یہ حرام ہے، لیکن الکوہل اگر کپڑے میں لگ جائے، خوشبو ہے، پرفیوم میں ہے، مارا اسپرے،
اور نماز پڑھنے جا سکتے ہیں؟ ہاں جا سکتے ہو. اس میں الکوہل ہے، بنا رہنے دو الکوہل. الکوہل تو فوراً اڑ جاتا ہے، جیسے ہی آپ نے مارا اسپرے کی خوشبو آپ کے اس پہ آئی اور الکوہل اڑ جاتا ہے. الکوہل رکتا نہیں ہے. ہومیوپیتھک میڈیسین میں الکوہل ڈالا جاتا ہے، اور جب الکوہل جب آپ ایسے پکڑیں گے اور پانی میں بوند ڈالیں گے، ہومیوپیتھک ڈراپس ڈالیں گے، لیکوڈ ہومیوپیتھ، تو وہ الکوہل اڑتا جائے گا. الکوہل رکتا نہیں ہے. تو میرے بھائیوں، پرفیوم لگا کر بھی نماز پڑھنا جائز ہے، اگرچہ پرفیوم میں الکوہل کیوں نہ ہو، نماز پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ حرام تو ہو سکتا ہے لیکن ناپاک نہیں. اچھا، اب لوگ کہیں گے حرام تو ہے، حرام تو ہے، حرام چیز کپڑے پہ لگ جائے تو کیسے نماز ہو جائے گی؟ بالکل ایسے ہی جیسے حضرت ابو ہریرہ بلی کو گود میں لے کے نماز پڑھ لیتے تھے. میں پوچھتا ہوں کہ حرام ہے، پھر گود میں کیوں لے رہے ہیں؟ حرام ہے، اللہ کے نبی کیوں اٹھا رہے ہیں؟ اچھا، گدھا کیا ہے؟ وہ بھی تو حرام ہے، لیکن اللہ کے رسول گدھے کی پیٹھ پر بیٹھ کر سواری کر رہے ہیں اور چل رہے ہیں. اگر گدھا ناپاک ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس ناپاک جانور پر بیٹھ کر سواری نہیں کرتے. اس کے جسم سے نکلنے والے پسینے سے اللہ کے رسول کے کپڑے بھی ناپاک ہو جاتے، لیکن اللہ کے رسول گدھے کی سواری بھی کیا کرتے تھے، سفر بھی کرتے تھے گدھے پر بیٹھ کر، اور آ کر آپ انہی کپڑوں میں نماز بھی پڑھتے تھے. اچھا، سونا کیا ہے؟ سونا مرد کے لیے کیا ہے؟ سونا مرد کے لیے حرام ہے. آپ سونے کی انگوٹھی نہیں پہن سکتے ہیں، آپ سونے کی چین نہیں لگا سکتے ہیں، آپ سونے کی کوئی چیز مرد اپنے جسم پر استعمال نہیں کر سکتا ہے. لیکن اگر وہ اپنی بیوی کے لیے سونے کی چین بنوا کے جا رہا ہے، سونے کی چوڑی لے کر جا رہا ہے، لیکن اذان کا وقت ہو جاتا ہے، وہ مسجد میں جا رہا ہے، وہ سونا جو مرد کے لیے حرام ہے، لیکن سونے کی انگوٹھی، سونے کی چین اس کی جیب میں پڑی ہوئی ہے، اس کی نماز ہو جائے گی. اس لیے کہ سونا حرام ہے مرد کے لیے لیکن ناپاک نہیں ہے. اتنا یاد رکھیے کہ کچھ چیزیں ناپاک تو ہیں لیکن کچھ چیزیں حرام تو ہیں لیکن ناپاک نہیں. کچھ چیزیں حرام ہیں تو اس کے ساتھ ناپاک بھی ہیں، جیسے کتا حرام ہے اور ناپاک بھی ہے. ہم کتے کو گود میں اٹھا نہیں سکتے، اگر اٹھا لیا تو ہمیں کپڑے دھلنا پڑیں گے. اگر سوکھا کتا بھی، ڈرائی کتا بھی، سوکھا کتا بھی اگر ہم سے چھل گیا تو ہمیں اتنا حصہ دھونا پڑے گا، کیونکہ کتے کی کھال موٹی ہوتی ہے اور اس کے جسم سے نکلنے والا پسینہ بھی ناپاک ہوتا ہے. لہذا ڈرائی کتا، سوکھا کتا بھی اگر ہم سے چھل جاتا ہے تو ہمیں اتنا حصہ دھلنا پڑے گا. اور بلی چاہے کتنی ہی ہم سے رگڑے چھلے، ہماری گود میں آ کے بیٹھ جائے، ہمیں کپڑے دھلنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ چھوٹے چھوٹے مسئلوں کو آپ یاد رکھیے گا. اب میں تھوڑا سا آگے بڑھتا ہوں. تو وضو کے بعد نفل نماز پڑھ لینا بھی جنت میں لے جانے کا سبب ہے. اذا قال المؤذن اللہ اکبر اللہ اکبر، جب مؤذن کہے اللہ اکبر اللہ اکبر، فقولوا اللہ اکبر اللہ اکبر، تو تم بھی کہو اللہ اکبر اللہ اکبر. وَإِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ أَشْهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، جب مؤذن کہے أَشْهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ تو تم بھی کہو أَشْهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. جب مؤذن کہے أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهُ تو تم بھی کہو أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهُ. جب مؤذن کہے حی علی الصلاۃ فقولوا لا حول ولا قوة الا باللہ، جب مؤذن کہے حی علی الصلاۃ تو تم کہو لا حول ولا قوة الا باللہ. جب مؤذن کہے حی علی الفلاح تو تم کہو لا حول ولا قوة الا باللہ. جب مؤذن کہے اللہ اکبر تو تم بھی کہو اللہ اکبر اللہ اکبر. جب مؤذن کہے لا الہ الا اللہ تو تم بھی کہو لا الہ الا اللہ. دیکھیے، مؤذن اذان دے رہا مسجد میں، ہم چائے پی رہے ہیں ہوٹلوں پر. اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ جنت میں جانا چاہتے ہو تو یہ عمل کرو، مؤذن جو کہے وہی تم کہو. صرف حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح پر لا حول ولا قوة الا باللہ پڑھو. اور جب وہ اذان دے چکے، جب اس کی اذان ختم ہو جائے تو تم یہ دعا پڑھو، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتی محمدا الوسیلہ والفضیلہ وابعثه مقاما محمودا الذی وعدتہ. جس نے یہ دعا پڑھ لی مؤذن کے اذان دینے کے بعد، جس نے یہ دعا پڑھی حلت لہ شفاعت یوم القیامہ،
قیامت کے دن اللہ رب العالمین کی جانب سے اس آدمی کے لیے شفاعت کرنا میرے لیے حلال ہو جائے گا. یہ جہنم کے دروازے پر بھی کھڑا ہوگا, میں اس کو جہنم کے دروازے سے کھینچ کر لے آؤں گا. اللہ مجھے اس بات کی اجازت دے گا کہ میں اس کی شفاعت کروں, سفارش کروں, اور اس کو جہنم کے دروازے سے بھی کھینچ کر میں جنت میں لے جاؤں گا اور داخل کر دوں گا. یعنی اس آدمی کے لیے سفارش کرنا میرے لیے حلال ہو جائے گا. اب آپ اندازہ لگائیے